پاکستان کی سیاست کبھی آپ کو بور نہیں دیتی، کبھی ڈل مومنٹ نہیں ہوتا۔ اب سچویشن یہ ہے کہ کافی عرصے سے ہم سٹیبلٹی بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اس کے ثمرات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اکنامک سٹیبلٹی میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ وزیر اعظم کل ہم نے آپ کو بتایا تھا خود بھی بڑے خوش ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی مہنگائی میں واضح کمی ہوئی ہے، سنگل ڈیجٹ میں مہنگائی آ گئی ہے، آنے والے دن اچھے ہوں گے۔ اور کل ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ چینی وزیر اعظم بھی پاکستان آ رہا ہے۔ بٹ اندر خانے معاملات کیا چل رہے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور وہ یہ کہ پاکستان کی سیاسی ناراضیاں جو ہیں نا وہ بڑی پریشان کن ہوتی ہیں، اور اس بار جو ناراضی اٹھی ہے وہ ہے بلوچستان سے۔ اور بی این پی رہنما سردار اختر مینگل جو ہیں انہوں نے سیاست سے الگ ہی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسمبلی رکنیت سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور اب یہ دیکھیں ان کو سب منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل رانا ثناء اللہ بھی چپڈن، مولانا فضل الرحمان بھی چپڈن، اور ہر کوئی ان کو منانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پارلیمنٹ میں نہیں آؤں گا۔ تو اب سچویشن کیا ہے اور کیوں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، اس سب پہ ہم بات کر لیں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں نون لیگ کے ملک رفیق۔ ملک صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ تو پہلے تو سوال ہی یہی ہے میرا کہ ہم دیکھ بھی یہی رہے ہیں کہ اسٹیبلٹی تو چل رہی ہے، لیکن بڑی مشکل سے یہ اسٹیبلٹی آئی۔ عام شہری جو ہے اس کا جو مسئلہ جو ہے وہ آج بھی روٹی ہے اور سستا علاج ہے، اس کا حصول ہے۔ اس سارے معاملے پہ آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو آپ نے انٹرو میں کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی حالات بھی بہتر ہے، معاشی حالات بھی بہتر ہو رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ معاشی حالات کی بہتری کی تو جو خبریں آ رہی ہیں بہتر ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ موڈیز نے بھی اس کی رینکنگ، پاکستان کی رینکنگ کچھ بڑھائی ہے، اور ڈیپوزٹ میں بھی کمی آئی ہے، اسی طرح سے اسٹاک ایکسچینج بھی ٹھیک جا رہا ہے۔ دیکھیے تکلیفیں تو ہے اور برداشت کرنی پڑے گی، کہنا بڑا آسان ہے کہ برداشت کرنی پڑے گی، جن پر تکلیفیں آتی ہیں انہی کو پتہ ہوتا ہے۔ مگر مستقل بنیادوں پر اگر اس طرح کے فیصلے کیے جائے جس سے کچھ سال، 2 سال یا کچھ عرصہ تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور مقروض ملک کی بجائے ہم بہتر اور ڈیٹ فری کنٹری ہو جائیں، اور ہر وقت کاسہ گدائی لے کے پھرنے کی بجائے ہم سیلف سفیشینٹ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کو بالکل آلائے رب کما تکذبان کی جیتی جاگتی تصویر بنایا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت اس پاکستان میں نہیں ہے؟ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم میں اتفاق نہیں ہے، ہم میں نفاق ہے، ہم انا پرست ہے، ہم ضدی لوگ ہیں۔ ہم سے مراد اوورآل بات کر رہا ہوں، ہر بندہ تو نہیں ہے، مگر پھر بھی مثبت سوچ کو پروان چڑھانا چاہیے۔ ملک تو آخر اپنا ہے، جماعتیں ہیں، کبھی کسی کی حکومت کبھی کسی کی حکومت، اگر یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، یہ باتیں ایک طرف کا کون مانگ رہا ہے ڈیل یا کون مانگ رہا ہے ڈیل یا کون نہیں مانگ رہا، یا کون چاہتا ہے میں مذاکرات کروں اور کون نہیں چاہتا مذاکرات کروں، کسی بھی ڈائر نیڈ آف ٹائم کہ اس وقت جو ہے سب کو بیٹھ کے پرائیورٹیز فکس کرنی چاہیے، اپنی ضد اور اناج چھوڑنی چاہیے۔ اقتدار تو ساروں نے دیکھ لیا ہے، اور اپنے آنے والے وقتوں میں پتہ نہیں اقتدار کا ہوا کس بالکل سر، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ملک صاحب، کچھ بہتری کی جانب تھا ہمارا جو ملک ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے ہمارے ملک کو اور بہتری کی جانب گامزن ہو۔ سیاسی انتشار ختم ہو گیا تھا، پھر اچانک سے جی خبر آتی ہے کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ سیاست چھوڑ گئے ہیں، اور سیاست کی جو یہ اتھل پھتل ہے اور اچانک سے سیاست میں جو انسرٹینٹی ہے، اس کو آپ دیکھتے کیسے ہیں؟ دیکھیے بلوچستان کے حالات آج کے خراب نہیں، بلوچستان کے ایشو پر کبھی اس طرح سے نہیں سوچا گیا۔ بلوچستان کے جتنے بڑے لیڈر ہیں یا دنیا سے رخصت ہو گئے، سارے وہ پاکستان کے ساتھ مخلص تھے اور فیڈریشن کے حامی تھے، ٹھیک ہے جی۔ بڑے بڑے نام ہیں، سردار وانگ پر بجنجو ہے، اکبر بگٹی صاحب ہیں،
یہ محگل صاحب ہو گئے، باقی لوگ ہیں، بڑے بڑے نام ہم لے سکتے ہیں، سارے محب وطن ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو دہشت گردی ہے اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو ہمارے ہمسایہ دشمن ملک کے ہاتھوں کھلونا بن کے اور اپنے حقوق کے بہانے وہ ایک جنگ کا نقشہ پیش کر کے اور دہشت گردی کر رہے ہیں۔ ان کو ہمیں سیپریٹ سوچنا چاہیے، ان کے ساتھ سیپریٹ طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے اور ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو حالات سے تنگ آ کر جن کے مشن پسند ہے اور خاص طور پر جو اس طریقے سے ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر ان کے گھر کے ایک فرد نے دہشت گردی کی ہے یا کوئی قانون کو ہاتھ میں لیا ہے تو اگر تمام اہل خانہ اس کا نشان بنے۔ تو اس طرح کی کئی مثالیں ہیں۔ ان مسئلوں کا سیاسی حل ہے، بندوق سے اس کا حل نہیں ہو سکتا۔ آج تک بندوق سے حل کبھی بلوچستان کا نہیں ہوا۔ وہاں کی مقامی قیادت، اس میں ہمیں تھوڑا سا بائیفرکیٹ کرنا پڑے گا۔ بلوچستان کی فیڈریشن کی حامی قیادت سوائے موقع پرست سیاستدانوں کے، اس پر میں پھر زور دوں گا، سوائے موقع پرست سیاستدانوں کے باقیوں کو ملا کے بیٹھ کے یہ بات بالکل ٹھیک ہے ملک صاحب، لیکن دیکھیں نا بات یہ کہ اس وقت ملک کو داخلی اعتبار سے جو ہے جن چیلنجز کا سامنا ہے اس سے نمٹنے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے، اور یقیناً تمام ادارے تو ایک پیش پر ہیں، تو what's our one line policy then؟ ٹھیک ہے، جہاں تک تو یہ ریاستی دہشت گردی ہے اس کے لیے، اور ویسے تو ادروائز بھی تمام معاملات میں SDIFC ہو، اکنامک پالیسی، تمام معاملات میں اب تو فوج بھی شامل ہے، یعنی کہ چیف آف آرمی اسٹاف یا سمجھو کہ اسٹیبلشمنٹ، اب ان کو ہی کہا جاتا ہے آج کل کے ادوار میں، سارے ایک پیج پر ہے اور تمام فیصلے بیٹھ کے سب کے سامنے اور سب کی مشاورت سے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ یہ چلتے رہنا چاہیے، اور بڑے ہم اگر بڑی مائنیوٹلی دیکھیں گی کہ فوج کی چلیں ٹھیک ہے ملک صاحب، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کنٹریز آن دی رائٹ ڈائریکشن، لیکن اندر خانے جو معاملات چل رہے ہیں، خاص طور پہ جو اس وقت سیاسی ناراضیاں ہیں انہیں دور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آگے اگلے مہینے میں ایک بہت اہم سمٹ ہونے جا رہی ہے پاکستان میں، بہت اہم وزٹ ہونے جا رہا ہے، تو اس سے پہلے کیا ہی اچھی بات ہو کہ ہم یہ تمام تر سیاسی ناراضیاں دور کر لیں، اور جو پارلیمنٹ سے باہر چلے گئے پارلیمنٹ میں وہ آ جائیں، لیکن ان کے جو تحفظات ہیں ان کو بھی ٹھیک طریقے سے سنا جائے۔ ایسا ہی ہے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔